جیسے دن رات اور دنوں میں ہوتی ہے ویسے ہی رمضان میں ہوتی ہے، لیکن کسی بھی چیز کی اہمیت، کسی بھی تاریخ، مہینے یا مکان کی اہمیت تب بڑھ جاتی ہے جب اللہ رب العزت یوں کہہ دے کہ یہ میرا ہے۔ جیسے کہ خانہ کعبہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ میرا گھر ہے، تو اس گھر کی عظمت اور اس کا احترام بڑھ گیا۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا رمضان کا مہینہ کی نسبت اللہ نے اپنی طرف فرمائی، تو رمضان کے مہینے کی عظمت بڑھ گئی اور وہ برکت اور رحمت والا ہو گیا۔ رمضان کا یہ تیسرا عشرہ چل رہا ہے کہ اس کے 2 دن تقریباً جا چکے ہیں اور کچھ ہی دن باقی ہے۔ 3 عشرے رمضان کے اندر ہوتے ہیں، شروع کا 10 دن اور بیچ کے 10 دن اور آخر کے 10 دن۔ اللہ نے پورے سال کے اندر سب سے عظمت والا مہینہ رمضان کو بنایا، اور پھر رمضان میں سب سے عظمت یا یوں کہو رمضان کا جو نچوڑ ہے وہ آخری عشرہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے آخری عشرہ، آخر کے 10 دن کو تو اس لیے ہی بنایا ہے تاکہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کروں، ان کی مغفرت کروں۔ اگر آدمی تھوڑی سی بھی عبادت کر کے اللہ سے جہنم سے پناہ مانگتا ہے، دوزخ سے پناہ مانگتا ہے، اللہ اسے جہنم سے پناہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے رمضان کے مہینے میں ایک رات ایسی بھی رکھی ہے کہ اگر آدمی اس میں عبادت کرے تو اللہ رب العزت اسے 1000 مہینے سے بھی زیادہ عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ 1000 مہینے کا مطلب ہوتا ہے 83 سال 4 مہینے۔ صرف ایک رات اگر کوئی آدمی عبادت کر لے، اللہ اسے 83 سال 4 مہینوں سے بھی زیادہ عبادت کرنے کا ثواب اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے شب قدر کو اتارا ہے، لیلۃ القدر کو اتارا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْر، تمہیں پتہ ہے شب قدر کسے کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں جیسے تو ہماری عقل محدود ہے، ہماری سمجھ کوئی زیادہ سمجھ نہیں، بہت تھوڑی سی سمجھ ہے، اسی اعتبار سے بس تمہیں سمجھانے کے لیے اتنا سمجھا دیتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ سمجھ لو بس کہ 1000 مہینے سے علم میں عبادت کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ ہو رہا خیر کا لفظ عربی کے اندر جو بولا جاتا ہے وہ تب بولتے ہیں کہ اس کے اندر خیر ہے، یہ تب بولتے ہیں جب کوئی چیز دوسری چیز سے بے انتہا زیادہ افضل ہو۔ 19-20 کے فرق کے اندر خیر کا لفظ نہیں بولا جاتا، بلکہ خیر کا لفظ جب بولتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بھی خیر ہے، یعنی افضل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1000 مہینوں سے بھی بے انتہا زیادہ افضل ہے۔ بس سمجھانے کے لیے 1000 مہینے سمجھا دیے گئے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اس رات کے اندر فرشتوں کی ٹولیاں اترتی ہے، فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، اور تنزل القرآن حضرت جبریل علیہ السلام بھی اترتے ہیں۔ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور آ کر کے جو عبادت کرتے ہیں وہ گھیر لیتے ہیں اور اسی طریقے سے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، سلامتی بھیجتے ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے فجر کی اذان تک، جب تک فجر طلوع ہوتی ہے۔ دراصل نبی پاک علیہ السلام کو بھی کچھ یہ احساس تھا کہ میری امت جو ہوگی اس کی عمر بہت تھوڑی سی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اعمار امتی بین 60 و 70، کہ میری امت کی جو عمریں ہوں گی وہ 60 اور 70 کے درمیان اکثر و بیشتر ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو
احساس تھا کہ اتنی تھوڑی سی عمر میں بھلا وہ بہت زیادہ ثواب ایسا نہیں کما سکتے جیسے پہلے امت کما کر کے چلی گئی، بلکہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یوشع بن نون اور دوسرے لوگوں کا تذکرہ، کی عبادت کا تذکرہ فرمایا کہ ان لوگوں نے 80 سال تک ایسے عبادت کی کہ ایک لمحے کے لیے بھی یہ پلکیں چھپک کر کے نہیں دیکھی، یہ بند کر کے نہیں دیکھی، ایسے عبادت فرمائے اللہ کی۔ اور ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجاہد کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں ایک آدمی نے جہاد کیا، اس نے جہاد کا سامان اپنی پیٹھ پر، اپنی کمر پر، اپنے بدن پر لادا اور 1000 سال تک اللہ کے راستے میں رہا، اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا۔ صحابہ کرام نے چیزیں سنی، یہ واقعات سنے تو کہنے لگے تو یہ لوگ تو ہمارے سے آگے نکل جائیں گے عبادت میں، بھلا 1000 جن کی اس حال میں گزر رہے ہو کہ انہوں نے جہاد کا سامان ہی اپنی پیٹھ سے نہ اتارا ہو، یا 80 سال ایسی عبادت کی ہو کہ ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے آنکھیں بند کر کے نہ دیکھی ہو، تو ظاہر سی بات ہے اس امت سے وہ لوگ تو آگے نکل جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اوپر احسان فرمایا اور اپنا کرم فرمایا اور یوں کہا چلو ہم نے تمہیں شب قدر عطا فرما دی، شب قدر میں تم لوگ عبادت کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں 83 سال 4 مہینے سے بھی زیادہ عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور یہ شب قدر پوری زندگی میں ایک مرتبہ نہیں بلکہ اللہ نے فرمایا اگر تمہارے دل کے اندر شوق اور تمنا ہو تو یاد رکھیں یہ ثواب اور نیکیوں کو لوٹنے کا زمانہ ہر سال آئے گا، رمضان کے مہینے میں آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گناہ نہیں ہوتا تھا، اگر ہو بھی جائے تو اللہ نے فرما دیا تھا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ، فرما دیا تھا کہ اللہ کے رسول اگر آپ سے کوئی غلطی ہو بھی گئی آگے کو اللہ نے اسے پہلے معاف کر دیا۔ اللہ کے رسول سے فرمایا تھا کہ اگر آپ سے کوئی غلطی اور گناہ ہو بھی جائے تو اللہ نے تمہاری بخشش اور مغفرت پہلے فرما دی، آپ کو معاف فرما دیا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ شب قدر کتنی عظمت والی رات ہے اور کتنی بڑی رات ہے، اس کو چھوڑنا مناسب نہیں ہے، اگرچہ اللہ نے معاف فرما دیا لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ آتے ہی اعتکاف میں بیٹھ جایا کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رات ہم سے چھوٹ جائے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر میں جو آدمی عبادت کرنے سے محروم رہا، جو آدمی شب قدر میں عبادت کرنے سے محروم رہا تو سمجھو وہ ساری بھلائیوں سے محروم ہو گیا، وہ سارے خیروں سے محروم ہو گیا، ساری بھلائیوں سے محروم ہو گیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی یاد رکھو کہ شب قدر میں عبادت سے وہی آدمی محروم ہوگا جس کی تقدیر خراب ہوگی، جس کی قسمت خراب ہوگی، جو محروم القسمت ہوگا وہی آدمی اس رات میں عبادت سے محروم رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس رات کو تلاش کرنے کے لیے پورے سال پورے رمضان کے مہینے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام آپ کے ساتھ اعتکاف فرماتے، صحابہ کرام نے آپ کے ساتھ اعتکاف کیا اور شروع رمضان سے لے کر کے 20 رمضان تک کہ بھائی شب قدر کو نہیں چھوڑنا، شب قدر کو ضرور پانا ہے۔ 20واں روزہ آیا تو صحابہ کرام نے اپنا بستر اٹھایا، سامان گھر پہنچوا دیا اور پہنچوانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی جنہوں نے ہمارے ساتھ اعتکاف کیا تھا سب کو بلا لاؤ، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے مجھے یہ بات بتلائی گئی ہے کہ شب قدر آخری عشرے میں ہوا کرے گی، شب قدر آخری رمضان میں آیا کرے گی، یعنی 20 رمضان کے بعد شب قدر آیا کرے گی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد ہمیشہ جب تک آپ زندہ رہے مستقل آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے کہ کہیں شب قدر نہ چھوٹ جائے، کہیں شب قدر ہم سے نہ رہ جائے، اس لیے برابر آپ اعتکاف کیا کرتے تھے تاکہ شب قدر کی
برکتیں حاصل کر لے۔ بلکہ اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو تلاش کرو، یعنی چلو 10 دن تو بہت ہو گئے، پھر بھی اس میں سے بھی اور کم کر دیے، 5 ہی دن چھوڑ دیے، کہا چلو 5 دن اور رہنے دو، کم از کم 5 راتیں تو جاگ ہی لو، اور 5 راتوں میں فرمایا کہ تاخ راتوں میں جاگ لو، اللہ کی عبادت کر لو، 21 رات کو، 23 رات کو، 25 رات کو اور 27 رات اور 29 رات کو کم از کم جا کر کے اللہ کی عبادت کر لو، اس میں اللہ سے کچھ مانگ لو، اللہ سے خیر اور بھلائیوں کو مانگ لو۔ اس لیے کہ شب قدر وہ رات ہے کہ جس رات میں انسانوں کی تقدیر کے جو فیصلے ہو چکے ہوتے ہیں وہ فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ کس کو مال ملنا ہے، کس کو مال سے محروم رکھنا ہے، کہاں پر بارش ہونی ہے، کہاں پر سوکھا رہنا ہے، کس کو روزی ملنی ہے، کس کو روزی سے محروم رکھنا ہے، اور کس پر کیا پریشانی آنی ہے، یہ ساری کی ساری باتیں فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے شب قدر کی راتوں میں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ چیز تو ہم نے سنی تھی کہ 15 شعبان کو ہوتی ہے، جسے ہم شب برات کہتے ہیں، تو یاد رکھیے وہاں پر وہ فیصلے کیے جاتے ہیں، اور شب قدر میں جو فیصلے ہو چکے ہیں انہیں فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، انہیں فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ اس رات میں کہ بھائی فلاں آدمی کے ساتھ ساتھ یہ معاملہ ہونا ہے اگلے سال تک۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو شب قدر ایک رات تو گزر چکی ہے، 21ویں رات تو شب قدر کی ایک رات گزر چکی ہے، ابھی 4 رات اور باقی ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خوب اہتمام کے ساتھ، خوب ہمت کے ساتھ جتنا ہو سکے، یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ آپ پوری رات جاگے تبھی آپ کو شب قدر ملے گی، جتنا آپ سے ہو سکے دن رات جاگ کر کے گناہوں سے بچتے ہوئے عبادتوں کا اہتمام کرے اور اپنے لیے خیر اور بھلائیوں کی دعا مانگے۔ شب قدر میں اگر کوئی آدمی جاگے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، کیا عبادتیں کرنی چاہیے، تو اس کے بارے میں کوئی مخصوص عبادت تو نہیں ہے کہ آپ یہی والی عبادت کرو، بلکہ چند عبادتیں اس میں اکٹھی کر لو۔ اور شب قدر کو پانے کا سب سے کم درجہ یہ ہے کہ آدمی اس رات میں گناہ نہ کرے، مغرب کی نماز تکبیر اولا کے ساتھ پڑھے، مغرب سے ہی شب قدر شروع ہو جاتی ہے اور فجر تک رہتی ہے، تو مغرب کی نماز تکبیر اولا کے ساتھ پڑھے اور اس کے بعد اپنا فرض نماز اور جو سنت اور نفل وغیرہ ادا کر لے، اور اس کے بعد بھی عشاء کی نماز تکبیر کے ساتھ پڑھے، تکبیر اولا کے ساتھ پڑھے اور تراویح پڑھے اور گناہوں سے بچتا رہے، اور صبح میں پھر اٹھ کر کے فجر کی نماز اگر تکبیر اولا کے ساتھ بھی پڑھ لے تو سمجھو اس کو بھی شب قدر کی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ سب سے کم درجہ ہے، اس سے اونچا درجہ یہ ہے کہ آدمی جتنا ہو سکے اتنی رات جاگے اور جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، صلاۃ التسبیح اگر ہو سکے تو صلاۃ التسبیح پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، اور اسی طریقے سے جو بھی عبادت چاہے، نفل نماز پڑھے، تسبیحات پڑھے، اللہ سے رو رو کر کے خوب دعائیں مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق